السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. सूरह अल-बकरा आयत नंबर 153 से लेकर 157 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्ताईनू, मदद तलब करो, बिस्सब्रि वस्सला, सब्र और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह के राह में अपनी जान दे दें उनको मुर्दा मत कहो। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन उनकी अपनी एक जिंदगी है। वलाकिन ला तशऊरुन, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ, और अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा कुछ नुकसान देकर, कुछ चीजों के साथ, खौफ से और भूख से आजमाऊंगा।
ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال میں، گھر کے افراد میں اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزماؤں۔ وبشر الصابرین، اے میرے نبی، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے کامیابی کی اور جنت کی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے تو واویلا نہیں کرتے، اللہ کا شکوہ نہیں کرتے، ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، آپ وضو فرماتے، اللہ سے دعا کرتے، بڑی سے بڑی پریشانی کفور ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرے۔ آج کل آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، گھر میں بھی فتنہ، باہر بھی فتنہ، کبھی اولاد کا فتنہ، کبھی کاروبار کا فتنہ، کبھی ماحول کا فتنہ۔ ان تمام فتنوں سے، آزمائشوں سے بچنے کا واحد حل رجوع الی اللہ ہے، اور رجوع الی اللہ کا بہترین طریقہ نماز کی شکل میں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے، اب نماز پڑھیں۔ آج سے کافی عرصہ پہلے، تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات، اللہ نے مجھے حج عمرے کا موقع دیا۔ بیت اللہ شریف کے اندر باب بلال میں بیٹھ کر میں نے کچھ عربی کتب کا، رسالوں کا ترجمہ کیا، جو میرے کالج آنے سے پہلے 7 کتابیں چھپ چکی تھیں الحمدللہ۔ ان میں سب سے پہلی کتاب تھی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی، نماز کے موضوع پر اور مومنوں کی صفات کے موضوع پر، صفات المؤمنین۔ یہ میری 7 کتابیں، اردو کی سب سے بڑی لائبریری، محدث لائبریری، اس میں موجود ہے، kitabusunnat.com میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے شیخ ابن باز کے حالات لکھنے کا موقع ملا تو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا، آپ کو پتا وہ آنکھوں سے نبینے تھے، اور مفتی اعظم سعودی عرب تھے، بلکہ مفتی اعظم عالم اسلام تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبینہ ہونے کے باوجود سعودی عرب کے 8 بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار تھے، 8 اداروں کے، جن میں حرمین شریفین بھی تھے، مکہ مدینہ، ریاض یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، مکہ ام القرآن یونیورسٹی، ان کے وہ چانسلر بھی تھے۔ نبینہ ہونے کے باوجود اتنا اللہ نے ان کو ملکہ اور علم دیا ہوا تھا، یہ ایسے نہیں مل جاتا۔ شیخ کے حالات میں ایک بندے نے لکھا کہ میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا، رات ٹھہرا، کہنے لگا میں دیکھتا رہا بھی آپ کیسے رات گزارتے۔ اس کا یہ بیان ہے، میں نے کتاب میں لکھا کہ رات کو جب بھی میں اٹھا، الشیخ کان یصلی، نماز پڑھ، سو گیا، پھر اٹھا، شیخ یصلی، پھر نماز پڑھ۔ کہتے جتنی مرتبہ مجھے جاگ آئی میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، اور ان کی حس اتنی تیز تھی، آپ بولے نہیں، آپ مصافحہ کریں ان سے، چپ رہے تو بتا دیں گے کہ تم کون ہو۔ مولانا عبد الغفور جہل میں ایک بہت بڑا نام ہے، جامعہ علوم عصریہ جہلم کے اندر بڑا مدرسہ ہے پرانا،
مولانا نے بڑا بہا کام کیا. آج کل ان کے بیٹے مولانا عبد الحمید عامر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، وہ وہاں خدمات ادا کر رہے. ان کے ایک بیٹے تھے محمد، مولانا محمد جہلوی، بہت ہو گئے. وہ کہتے جب جاتے مسافہ کرتے نا تو بولنے سے پہلے کہتے مولانا عبد الغفور کی نشانی آ گئی، عبد الغفور جہلوی کی. بڑے حساس تھے. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی رجوع اللہ. اور میں ان کی بات یہ بھی شیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ سے. 2-3 مہینے پہلے میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے، انہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت پر صرف کی. حد درجہ کے نیک تھے، تہجد گزار بھی تھے. مجھے کافی عرصے کے بعد خواب میں ملے. ظہر کا وقت ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، باوضو تھا، ہلکا سا ایسے میں لیٹ گیا. 3 دفعہ خواب کے اندر ان سے میری ملاقات ہوئی. 3 مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ عمر تو ان کی مثلاً 90 کے قریب تھی، 90 کے. تو وضو کیا انہوں نے اور داڑھی سے وہ وضو کے قطرے گرے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ. میں سوچتا ہوں کہ میں چلو ابھی ملتا ہوں باجی کو، پھر سو جاتا ہوں خواب کے اندر ہی. پھر اٹھاؤں، پھر نماز پڑھ رہے. 3ری مرتبہ پھر اٹھا، پھر نماز پڑھ رہے. پھر مجھے جاگ آ گیا. میں پہلے بھی اس پر عمل کرتا تھا. اس دن سے لے کے میں الحمدللہ جب بھی کوئی مجھے مسئلہ ہوتا ہے، دن ہو رات ہو، وضو کرتا ہوں، کم از کم 2 رکعت اللہ سے دعا کرتا ہوں. یقین مانے دل تھم جاتا ہے. قرآن کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. صبر بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو، اس کا بچہ فوت ہو گیا، تو آپ نے جاتے جاتے کہا بی بی صبر کر. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. اس نے غم کے اندر یہ کہہ دیا کہ تیرا کوئی مرا ہو تو تجھے پتا ہو نا، تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے. تو آپ آگے گزر گئے. تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ چپ ہو گئی، صبر تو پھر آ ہی جاتا ہے، رو رو کے بندہ چپ کر جاتا ہے. اس کو بتایا لوگوں نے کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے، تو کیا کر بیٹھی؟ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئی، کہنے لگے جی میں صبر کرتی ہوں. آپ نے کہا یہ کیسے صبر ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہوتا ہے ادھر مصیبت آئے اور ساتھ ہی بندہ صبر کر جائے. اور کہنا کیا ہے، اللہ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی پھلوں میں کمی کر کے کہ تم کیا کرتے ہو. ساتھ ہی کہہ دیا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے. صحیح مسلم کی ایک حدیث سنے، میں بعد مکمل کرتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں بن گئی. ان کے خامد ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو ابھی ام المومنین نہیں بنی. ان کی خامد نے بھی یہ حدیث پاک سے سنی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے خود بھی آپ سے یہ حدیث میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا کہ جو جس کو کوئی مصیبت پریشانی آئے نا تو وہ یہ پڑھے. یہ وظیفہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا یاد کر لیں. جب بھی آپ کا نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے چوری ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، آپ نے دکان شروع کی ناکام ہو گئے، کسی بھی چیز میں ناکامی، کسی بھی قسم کا نقصان ہو، آپ یہ دعا پڑھیں، وہ نقصان بھی پورا ہوگا، اللہ اس سے بہتر عطا کرے، مجھ سے بہتر عطا کرے. دعا کے اندر یہ لفظ موجود ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ تو سب کو آتی ہوگی نا. آگے لفظ کیا ہے؟
اللہم اجرنی، یہ تلفظ بھی صحیح کر لیں، اکثر لوگ اس کو اللہم اجرنی پڑھتے ہیں، اجرنی، یہ اجرنی نہیں ہے، ماجرنی، یہ الف یہاں ساکت ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے، وصلی ہے، گر جاتا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اور آگے بھی صحیح کر لیں، کئی لوگ پڑھتے ہیں وخلف لی، وہ درست نہیں ہے، وَأَخْلِفْ لِي، یہاں حمزہ قطعی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ زبر زیروں کے ساتھ جو اردو کی چھپا ہے نا ترجمہ، اس میں بالضبط ہے یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس کا مطلب ہے اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے مجھے اس کا اجر دے، اور اس سے بہتر مجھے عطا کر، اس سے بہتر، خیرا منہا، نعم البدل کیا، اس سے بھی بہتر عطا کر۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے یہ حدیث تو سن رکھی تھی، لیکن جب میرے خامد فوت ہوئے، بڑے اچھے تھے، بڑے حسن اخلاق کے مالک تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابو سلمہ جیسا بندہ اور مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، نبی پاک کی طرف تو دھیان ہی نہیں نہ گیا، وہ نبی پاک کی طرف تو ان کا خیال ہی نہیں تھا، تو عام کہتے میں نے دیکھا بھی ابو سلمہ جیسا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر میں دعا کو دیکھوں تو دعا تو یہ کہتی ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر تجھے اللہ دے گا، کہتے میں نے نبی پاک کی حدیث سمجھ کر دعا شروع کر دی، پڑھتی رہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یہ کلمات پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا، امام کائنات خود میرے گھر تشریف لے، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں نے چمڑے کا آپ کا یہ بستر بچھایا، آپ بیٹھے، آپ کائنات کے پیغمبر تھے، نبیوں کے امام تھے، امت کے نبی تھے، آپ نے ڈائریکٹ ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دے دیا، آپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن کہنے لگی آقا بات تو بہت بڑی ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ میری طبیعت کے اندر غصہ ہے بڑا زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں نا ہائپر ہو جاتے ہو، تو آپ کی شان اور عظمت اتنی زیادہ، تو میں ڈرتی ہوں کہ گستاخی نہ ہو جائے، میں اس بات سے ڈرتی ہوں، ایک بات۔ دوسرا میں ایجڈ ہوں، ذرا عمر زیادہ ہے، میری عمر سیدھا ہوں میں۔ تیسرا فرمایا آقا میرے بچے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو رسول کریم جو مستشرقین ہیں نا، دیکھو جی ان کی مسلمانوں کو نے اتنی شادیاں کی ہیں، تو وہ ذہن اور طرف لے جاتے ہیں، آپ نے دین کی سربلندی کے لیے، لوگوں کو سہارا دینے کے لیے شادیاں کی ہیں، مگر نہ سب سے پہلی شادی وہ اللہ کا نبی، عظمت والے، شان والے، حسن و جمال والے، اور کس عورت سے شادی کی جس کی شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھی، اور عمر کا بڑا فرق تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وفا کی حد کر دی، انہوں نے بھی اور آپ نے بھی، جب تک جناب خدیجہ رہی ہیں آپ نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، اکلوتی بیوی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بیٹے کے علاوہ باقی ساری اولاد اللہ نے جناب خدیجہ کی پتر سے دی، جب فوت ہو گئی تو پھر آپ نے اور شادیاں کی۔ تو خیر تین باتیں عرض کی کہ میری عمر زیادہ ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک تیری طبیعت کا مسئلہ ہے نا، ان قریب اللہ تیری طبیعت بہتر کر دے گا، دعائیہ انداز میں کہہ دیا نا، آپ نے دعا دے دی۔ باقی عمر کی بات ہے، فرمایا ابھی تیری عمر زیادہ تو میری بھی زیادہ، کہ میں بھی کم عمر کا نہیں ہوں اس وقت۔ اور تیسری بات آپ نے کہا تیرے بچے ہیں، تو اگر تیرے ہیں تو وہ میرے ہی بچے ہیں، سبحان اللہ، کیسی حسن معاشرت ہے۔
آپ سے نکاح ہو گیا. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کہاں ملے گا، اور یہ تو نبیوں کا امام میرے حصے میں آ گیا، کائنات کا پیغمبر مجھے مل گیا. پہلے میں ام سلمہ تھی، اب میں ام المومنین بن گئی. ان دعاؤں کے اندر اتنا اثر ہے. یہ جتنے بچے چھوٹے بڑے جوان ہیں یہ بھی یاد کریں، گھروں میں جا کر ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنی بیویوں کو بتائیں کہ جب بھی کوئی نقصان ہو جائے، فرض کیا بچہ فیل ہو جاتا ہے، وہ بچہ پڑھے، محنت کرے، اس وظیفے کو پڑھے، اس کا رزلٹ پہلے سے انشاءاللہ بہتر ہوگا. نقصان ہو گیا اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا، لیکن یقین کامل کے ساتھ یہ صبر کی برکت ہے. فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ چلتے پھرتے مسلسل پڑھے، صبح شام کاروبار بھی کرے، یہ بھی پڑھتا رہے، اپنا کام بھی کرتا رہے، یہ بھی پڑھتا رہے، مسلسل پڑھتا ہی رہے، مرد ہو یا عورت ہو. نقصان کیا، اللہ نقصان سے بہتر عطا کر دے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو صبر اور نماز کے ذریعے ہمیشہ مدد حاصل کرنے کی توفیق دے. یہ مسلمان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. بیماروں کے لیے دعا کر لیں. 2-4